سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخير. جتنا دیا جائے اتنا ہی وصول کیا جائے، یہ انصاف کا معاملہ ہے، اور جتنا لیا ہے اتنا ہی واپس کیا جائے، یہ انصاف کا معاملہ ہے. اور احسان یہ ہے کہ جتنا دیا ہے اگر اسے کم مل رہا ہے تو چشم پوشی کا معاملہ، اور جو لیا ہے واپس کر رہے ہیں تو اضافی طور پر دینا، یہ احسان کا معاملہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو احسان کا معاملہ فرمانے والے ہیں. ایک احسان کا معاملہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہے، اور ایک احسان کا معاملہ لوگوں کے ساتھ ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے احسان کا معاملہ کیسے ہے؟ قرآن حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث جبرائیل میں، کہ کأن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تجھے اس بات کا استحضار حاصل ہو جائے کہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. عبادات، معاملات، ساری کی ساری چیزوں میں اس بات کو مد نظر رکھو کہ تم گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، پس اگر تجھے یہ بات حاصل نہیں ہو سکی ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ بات تو کم از کم حاصل ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. ہر آن ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. یہ ہے عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے احسان کا معاملہ. اور ایک احسان کا معاملہ اوروں کے ساتھ ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اس اعتبار سے ہو کہ اپنے حقوق جو ہیں، جو وصول کرنے ہیں لوگوں سے، ان کے اندر بھی نرمی کا معاملہ، چشم پوشی کا معاملہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو حق ادا کرتے تھے تو جو اس کا حق بنتا تھا اس سے زیادہ اپنی طرف سے ہدیۃً اس کو دے دیا کرتے تھے. تو یہ ہے احسان کا معاملہ. امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احسان کا معاملہ تو اتنا زیادہ ہونا چاہیے، اتنا زیادہ ہونا چاہیے. فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے گھر میں بلی ہے اور یہ اس کو اس کی غذا پوری نہیں دیتا ہے، اس نے گھر میں پرندے رکھے ہوئے ہیں، ان کو غذا پوری نہیں دیتا ہے، تو فرمایا کہ یہ آدمی محسنین میں شمار نہیں ہوگا. کہ یہ آدمی، اس آدمی کو چاہیے کہ اوروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، لیکن یہ بھلائی کا معاملہ نہیں کرا تو یہ محسنین میں شمار نہیں ہوگا. تو اس لیے اوروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو، احسان کا معاملہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے، باندھی ان کو وضو کرا رہی، تو وضو کراتے کراتے اس کے ہاتھ سے جو وضو کا برتن تھا وہ چھوٹا اور ان کو لگا، تو انہوں نے بڑے غصے کی حالت میں اس کی طرف دیکھا، باندھی کی طرف غصے سے دیکھا. تو آگے سے باندھی نے کہا والکاظمین الغیظ، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. جب یہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے غصے کو پی لیا. پھر آگے سے اس نے کہا والعافین عن الناس، اور ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ معاف کرنے کا درگزر کا معاملہ کرتے ہیں. تو فرمایا میں نے درگزر کا معاملہ بھی کر لیا. تو وہ آگے سے کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. فرمایا جاؤ تم میری طرف سے آزاد. کہ یہ ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا احسان کا معاملہ.